اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو محرمات ذکر فرمائے ہیں، یعنی وہ چیزیں جن کو حرام کر دیا گیا ہے، نہ ان کو کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی اور استعمال میں ان کو لا سکتے ہیں، تو ان محرمات کے اندر خاص طور پر ایک چیز جو ذکر فرمائی وہ ہمارے لیے بھی بہت زیادہ قابل غور ہے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ جی کھانے پینے کا جو معاملہ ہوتا ہے یہ تو ہے، بس کھانا ہے، پینا ہے، بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے اور پکڑ کے انسان منہ میں ڈال لے، اور یہ نہ دیکھے کہ یہ جو میں کھا رہا ہوں یہ کھانا میرے لیے جائز بھی ہے یا نہیں، یہ کھانا حلال بھی ہے یا نہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز ہی حرام ہوتی ہے، بعض دفعہ فی نفسی ہی وہ تو چیز تو حلال ہے لیکن جس ذریعے اور جس رستے سے آئی ہے وہ حرام ہو گئی، وہ حرام رستہ ہے، حرام ذریعہ ہے، اس لیے اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی ایسا حرام عمل کر دیا جاتا ہے، وہ چیز تو حلال ہے لیکن اس عمل کی وجہ سے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ تو عزیز بھائیوں، یہ محرمات میں سے ایک چیز جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی، وما اہل بہ لغیر اللہ، ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، ہر وہ چیز۔ اور قرآن مجید میں اس کو اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر دہرایا۔ سورہ بقرہ میں محرمات ذکر کیے، وہاں بھی اس کو ذکر کیا، سورہ مائدہ میں ذکر کیے، وہاں بھی فرمایا وما اہل لغیر اللہ بھی، اور اسی طرح سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے محرمات ذکر کیے، وہاں بھی فرمایا او فسقا اہل لغیر اللہ بھی، اور پھر آگے چل کر سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی محرمات ذکر کیے، تو وہاں پھر اس کو دہرایا وما اہل لغیر اللہ بھی، کہ ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے۔ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ ذبح کرتے وقت ہی غیر اللہ کا نام پکارا جائے، جیسے مشرکین کیا کرتے تھے کہ وہ جانور ذبح کرتے تھے اور اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، یا اللہ کا نام لے لیتے تھے لیکن اس کے سوا اپنے کسی بت کا بھی نام لے لیا کرتے تھے، علی اعلان علانیہ طور پر اس طرح کیا جائے۔ یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ دینے والے نے دیا تو ذبح تو بھلے اللہ کے نام پر کیا ہے، یا اور کوئی بھی چیز ہے کھانے پینے کی وہ اللہ کے بسم اللہ پڑھ کے ہی کی ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ کے سوا کسی اور کا تقرب اور کسی اور کی خوشنودی حاصل کرنا یہ اس کے دل میں ہے کہ یہ جو چیز میں کھلا رہا ہوں پلا رہا ہوں اللہ کے نام کی تو ہے ہی ہے، لیکن یہ فلاں بزرگ کے نام کی بھی ہے، یہ فلاں بابا جی کے نام کی بھی ہے، یا یہ فلاں شخصیت کے نام کی بھی ہے، یہ فلاں کی نیاز ہے اور یہ فلاں کی نیاز ہے۔ تو عزیز بھائیوں، اس عمل کی وجہ سے وہ چیز حرام ہو جاتی، اس کا کھانا جائز ہی نہیں رہتا۔ یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا جائے، اللہ کے نام پر کچھ کھلایا جائے، اللہ کے نام پر کچھ پلایا جائے، اللہ کے نام پر کچھ دیا جائے، اللہ کے نام پر ہی کچھ لیا جائے۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استقبل الایمان، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے نفرت کی، اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے روکا، فرمایا اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ وہ آپ سے مانگ رہا ہے نا، اور غیر اللہ کے نام کا مانگ رہا ہے کہ فلاں کے صدقے فلاں کے نام کا دے دو، نہ دیں اس کو آپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سألکم من اللہ فاعطوہ، اللہ کے نام پر جو مانگے اس کو دے دو، جو اللہ کا تمہیں واسطہ دے اللہ کے نام پر مانگے اس کو دو۔ اب یہ ایک عقیدے کا ایسا مسئلہ ہے کہ لوگوں نے اس کو بالکل نظر انداز کر دیا، اور ہمارا جو حال ہے کہ ہمارا اپنے عقیدے کے ساتھ ایک رسمی روایتی تعلق تو ہے، نہ ہم عقیدہ پڑھتے ہیں، نہ سیکھتے ہیں، نہ اس کے لیے وقت نکالتے ہیں کہ چلو کوئی ایک کتاب ہی عقیدے کی پڑھ لیں، یا کوئی وقت نکال کر قرآن مجید سے کوئی عقیدہ ہی معلوم کر لیں۔ یہ بنیادی باتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان میں وہ چیز بھی شامل ہے کہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے، یا جس سے مقصد اللہ کے سوا کسی اور کا بھی تقرب اور خوشنودی حاصل کرنا ہو۔ اور اس پر علماء کا اجماع ہے، اجمع العلماء لو ان مسلما ذبح ذبیحۃ
يريد بذبحه التقرب إلى غير الله صار مرتدا وذبيحته ذبيحة مرتد. علماء کا اجماع ہے کہ اگر کوئی مسلمان کوئی جانور ذبح کرتا ہے اور اس جانور کو ذبح کرنے سے مقصد اللہ کے سوا کسی اور کا تقرب حاصل کرنا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، فرمایا وہ مرتد ہو جاتا ہے، اور اس کا ذبیحہ ایک مرتد کا ذبیحہ ہے. وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے کہ جو اس طرح کا عمل کرتا ہے تو دوسرے لوگوں کے لیے بھی جائز نہیں ہوتا کہ پھر وہ اس کو کھائیں. تو عزیز بھائیو، ہمارے معاشرے میں جو اس طرح کی چیزیں رائج ہیں غیر اللہ کے نام پہ، چاہے وہ 11ویں کی صورت میں ہو جو پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام کی ہوتی، انہوں نے نہیں کہا، نہ ان کی یہ تعلیم ہے، لوگوں نے خود سے ان کی طرف منسوب کر کے اور ان کے نام پر اس طرح کے کام شروع کیے ہیں. یا پھر 22 رجب کے کنڈے ہوں امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام کے، انہوں نے نہیں کہا، نہ ان کی یہ تعلیم ہے. یا پھر محرم کے اس موقع پر نیاز حسین ہو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر جو سبیلیں لگائی جا رہی ہیں، جو کھانے کھلائے جا رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ ان سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے. یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام کا کچھ کھلایا جائے یا پلایا جائے اللہ کے نام کا. اور جو لوگ ان دنوں میں یہ کام کر رہے ہیں تو وہ بھلے یہ کہیں کہ جی ہم تو اللہ کے نام کا کریں، تو باقی دنوں میں آپ کیوں نہیں کرتے؟ یہ مشابہت کس کی کر رہے ہیں آپ ان دنوں میں کر کے کہ آگے پیچھے کبھی کھلانا یاد نہیں آتا، ان دنوں کے اندر یاد آتا ہے کہ دیگ بھی پکانی ہے اور فلاں بھی کرنا ہے فلاں بھی کرنا ہے. تو یہ عقیدے کا ایک بڑا اہم اور ضروری مسئلہ ہے جس کو سمجھنا چاہیے اور ساری زندگی اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے. فتنوں کے دور میں سب سے جو مشکل کام ہے وہ یہ ایمان کی حفاظت. اور یہ جو بدعات ہیں یہ وہ بدعات ہیں جو شرک کی طرف لے کے جانے والی، یعنی یہ بدعت بھی ہے، یہ بدعت بھی ہے، لیکن ایسی بدعت جو شرک کی طرف لے کے جاتی ہے کہ غیر اللہ کے نام پر ایک مکھی بھی اگر غیر اللہ کے نام کی دے دی جائے. وہ مکھی والا واقعہ حدیث کے اندر آئے کہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو وہاں ایک جو ہے وہ قبر تھی، تو جو بھی گزرتا تھا کچھ نہ کچھ چڑھاوا دے کے جاتا تھا. تو بہرحال وہ ایک شخص نے مکھی دی اس کے نام پر، اس نے کہا اور کچھ نہیں ہے تو چلو قرب ولو ذبابن، مکھی دے دو لیکن ایسے نہیں جانے دیں گے، کچھ دے کے جاؤ. ایک نے تو صاف انکار کر دیا، اس کو انہوں نے مار دیا، جنت میں چلا گیا، شہید ہے. اور دوسرا جو تھا اس نے ایک مکھی دے دی اور اس مکھی کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا گیا. دخل الجنت رجل فی ذباب والنار فی ذباب. ایک مکھی کا چڑھاوا نہ دینے کی وجہ سے ایک شخص جنت میں چلا گیا اور ایک مکھی کا چڑھاوا غیر اللہ کے نام پر دینے کی وجہ سے ایک شخص جہنم میں چلا گیا. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. بلا شبہ یہ بڑے خطرناک فتنے ہیں جن سے ہم دو چار ہیں اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں. ہمیں تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا وہ قول یاد آتا ہے، فرماتے ہیں ما یأتی علی الناس عام الا احدثوا فیہ بدعتا واماتوا سنتا حتی تحیی البدع وتموت السنن. لوگوں پر جو بھی سال آئے گا بدعت زندہ کریں گے، سنت کو مردہ کریں گے، حتیٰ کہ بدعتیں زندہ ہوں گی سنتیں مردہ ہو جائیں گی. یہ سنت ہے نا روزہ رکھنا، آج روزہ رکھا ہے کل بھی رکھنا ہے انشاءاللہ 9-10 محرم کا روزہ. آپ دیکھیں جو بدعات پر لگے ہوئے ہیں ان کو کسی کو خیال نہیں ہے کہ اس سنت کو زندہ کریں، یہ اصل کام ہے کرنے کا. اور پھر جو ہمیں حکومتی سرپرستیاں نظر آتی ہیں یہ بھی وہی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے تھے. فرمایا سیلی امورکم بعدی رجال یطفئون السنت ویعملون بالبدع. تمہارے امور کے ذمہ دار میرے بعد ایسے لوگ بنیں گے جو سنتوں کو ختم کریں گے اور بدعتوں کو زندہ کریں گے، بدعتوں کے مطابق سارے کام سر انجام دیں گے. تو ہمیں اپنے دین کی حفاظت کرنی چاہیے اور بہت زیادہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو لقمہ بھی آپ منہ میں ڈالیں اور کھانے کا پانی کا ایک گھونٹ بھی جو آپ کے منہ میں جائے
وہ اللہ کے نام کا ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے، حلال طریقے سے آئے، حلال ذریعے سے آئے، حرام نہ ہو، غیر اللہ کے نام کا نہ ہو، حرام طریقے اور ذریعے سے نہ آئے، اور اس پر کوئی ایسا عمل نہ کیا گیا ہو جس کی وجہ سے وہ حرام ہو جاتا ہے کہ دینے والے نے محض اس کو اللہ کا تقرب اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیا ہو۔ اور پھر ان دنوں کے اندر مشابہت سے بھی بچنا چاہیے کہ جو لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔